بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے 9th کلاس کی اردو نیو ایڈیشن غزل نمبر 4 جو آخری غزل ہے، کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، جس کی شاعرہ کا نام ہے پروین فنا سید۔ آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں تمام غزل کی تشریح اپلوڈ کر دی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ آج ہم آخری غزل کریں گے، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ مفہوم: کاش میں نے طوفان میں کشتیوں کو اتارا ہوتا، اگر میں ڈوبتا تو موجیں ابھار دیتی۔ تشریح۔ پروین فنا سید خواتین شعراء میں جدید لب و لہجے اور منفرد شناخت رکھنے والی معروف شاعرہ تھی۔ ان کی شاعری میں ملی احساس، اعتدال اور انسان دوستی کے عنصر نمایاں ہیں۔ تشریح طلب شعر میں وہ زندگی کے حالات کا سامنا کرنے کا درس دے رہی ہے۔ ان کے مشکل سے فرار نہیں بلکہ مشکل وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی جسارت ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ زندگی کے بقات و حالات مقابلہ کرنے میں ہی وہ گریازاری کا نہیں بلکہ طوفانوں سے ٹکرانے کا اور جیتنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ رنج سے ہوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ وہ طوفانوں کا مقابلہ کرتی ہے اور اگر ڈوبنے بھی لگتی ہے تو سمندری موجیں انہیں ابھار دیتی ہے۔ پروین فنا سید یہاں علامتی انداز میں کہہ رہی ہے کہ اگر انسان زندگی میں آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ کرے تو یہی مشکلات اسے مضبوط بنا دیتی ہے۔ سونا بھٹی میں پک کر ہی کندن بنتا ہے، مشکلیں سہ سہ کر پریشانیوں کو مقابلہ کر کے ہم مضبوط بنتے ہیں اور ہماری صلاحیتیں بھی نکھرتی ہیں۔ شعر نمبر 2۔ ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لب ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا۔ مفہوم: ہم تو ساحل کا نام و نشان بھی مٹا سکتے تھے اگر ساحل کی طرف سے ہلکا سا اشارہ بھی ہو جاتا۔ تشریح۔ پروین فنا سید خواتین شعراء میں جدید لب و لہجے اور منفرد شناخت رکھنے والی معروف شاعرہ تھی۔ ان کی شاعری میں ملی احساس، اعتدال اور انسان دوستی کے عنصر نمایاں ہیں۔ تشریح طلب شعر میں وہ اپنے محبوب کے ہر حکم کو بجا لانے اور محبوب کے سامنے ہمدم سر تسلیم خم کرنے کا کہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہے، وہ محبوب کی تمام باتیں، یادیں اور معاملات دل سے محو کرنے کے تیار ہیں۔ محبوب کی منشا کے مطابق اپنے طرز عمل اپنانا ہی محبت کی خوبی ہے۔ رنج و غم ہو، خوشی ہو یا شادمانی، راحت ہو یا بے سکونی، نفع ہو یا نقصان، محبوب کی خاطر سب قبول کرنا اور اس کی خواہش کے مطابق ڈھل جانا ہی محبت ہے۔ ہائے اداب محبت کے تقاضے صاغر لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا۔ محبوب کی شکایت کرنا یا اس کے کسی حکم کے خلاف جانا تو بالکل ہی محبت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ محبوب کے حکم کے آگے سر جھکا لیا جائے، یہاں تک کہ اگر اس سے شکایت بھی ہو تو شکوہ نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کی کسی بات کی تردید کی جائے۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ شاعرہ کا موقف ہے کہ وہ منتصر ہے کہ اگر محبوب کی طرف سے کوئی اشارہ ملے تو وہ ہر بات بھلا دے، ہمیشہ طوفان میں گم رہے۔ اگر ساحل کے لب سے اشارہ ہو تو ساحل تک جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اس کا تصور بھی مٹا دے۔ وہ ساحل پر جانے کی تمنا بھی تب کرے جب اہل ساحل کے لب سے کوئی اشارہ ہو، وہ اسی صورت میں ساحل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر وہی ساحل اسے سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتا دیکھنا چاہے تو اسے یہ بھی قبول ہے وہ کبھی کنارے کی تمنا نہیں کرے گی۔ شعر نمبر 3۔ تم ہی واقف نہ تھے عذاب جفا سے ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا تھا ہوتا۔ مفہوم: اے محبوب تمہیں ظلم و ستم کے عذاب نہیں آئے ورنہ ہم تو تمہارا ہر ظلم ہنسی خوشی برداشت کر لیتے۔ تشریح۔ پروین فنا سید خواتین شعراء میں جدید لب و لہجے اور منفرد شناخت رکھنے والی معروف شاعرہ تھی۔ ان کی شاعری میں ملی احساس، اعتدال اور انسان دوستی کے عنصر نمایاں ہے۔ تشریح طلب شعر میں وہ کہتی ہے کہ انہیں محبوب کا ہر ظلم و ستم قبول ہے، محبوب کی طرف سے ملنے والے غم کو وہ انعام سمجھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں افسوس بھی ہے کہ اس کے محبوب کو عذاب جفا نہیں آتے۔ اسے تو ظلم و ستم کے بھی ڈھنگ سے نہیں کرنا آتا، اپنے ہجے میں تڑپانا بھی اسے نہیں آتا، اپنے نظر کرم سے محروم کر کے بے قرار کرنا بھی اسے نہیں آتا۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے۔ شاعرہ تو ہنس کر اپنے محبوب کے سب ستم سہ لے مگر محبوب کو ہی تڑپانا نہیں آتا۔ کاش اسے سب طریقے معلوم ہوتے کہ ہمارا دل کس کس بات پر دکھتا ہے تو ہم اس کا ہر ظلم ہنس کر سہ لیتے۔ اصل میں زندگی کی تمام رونقیں تو محبوب کے دم سے ہوتی ہے، اس سے ملنا خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن مل کر اداس رہنا ایک الگ کیفیت ہے۔ اس کی تمام دفاعیں پرکشش ہوتی ہے، لیکن اس کا محبوب اتنا سادہ دل ہے کہ وہ ظلم و ستم کے اصول نہیں جانتا، لیکن شاعرہ اپنی برداشت کی حد کو جانتی ہے۔
ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو جو شخص سنتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے۔ محبت میں ہر ظلم و ستم کا نہ صرف سامنا کرنا بلکہ ہنس کر ٹال دینا بھی محبت ہی ہے، اور یہ بھی محبت کے اصولوں میں سے ہے کہ محبوب کی طرف سے ملنے والے غموں پر خاموش رہنا اور ہنس کر ٹال دینے کا ہنر آنا چاہیے۔ جو شخص محبت کے اصولوں کو جان لیتا ہے وہی تو اصل میں محبت میں جیت جاتا ہے۔ شعر نمبر 4۔ غم تو خیر اپنا مقدر ہے سو اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بصد شوق گوارا ہوتا۔ مفہوم، دکھ اور غم اپنی قسمت کا حصہ ہے، ان کا کیا ذکر کرنا، لیکن اگر محبوب اپنے ہاتھوں سے زہر دیتا تو ہم شوق سے پی لیتے۔ تشریح، پروین فنا سید خواتین شعراء میں جدید لب و لہجہ اور منفرد شناخت رکھنے والی معروف شاعرہ تھی۔ ان کی شاعری میں ملی احساس، اعتدال اور انسان دوستی کے عنصر نمایاں ہیں۔ تشریح طلب شعر میں وہ کہتی ہے کہ اگرچہ میری زندگی دکھوں سے عبارت ہے، میری مقدر میں غم زیادہ اور سکھ کم ہے، میں مقدر کی ہاری ہوئی ایک ستم رسیدہ خاتون ہوں جسے اپنے ناکامیوں اور محرومیوں کا اچھی طرح سے علم ہے۔ ہم وہ سے نصیب ہیں تاریخ کے شہر میں کھولے دکان کفر کی تو سب مرنا چھوڑ دیں۔ شاعرہ کا موقف ہے کہ یوں تو بہت سے دنیاوی غم میرا مقدر ہے اور بہت سے مشکلات میں جور آڑے آتی ہیں، لیکن محبوب کی طرف سے ملنے والے غم تو ویسے بھی عزیز ہوتے ہیں اور یہ تو کسی بھی عاشق کے لیے سرمایہ حیات ہوتے ہیں۔ شاعرہ کا یہ بھی ماننا ہے کہ محبوب نے تو ہمیں غم دینے کے بھی لائق نہیں سمجھا، اگر وہ زہر کا پیالہ بھی پینے کے لیے کہتا تو ہم ہنس کر پی لیتے۔ میرے دل کی راکھ قریب مت، اسے مسکرانے کی ہوا نہ دے، یہ چراغ پھر بھی چراغ ہے، کہیں تیرا ہاتھ جلا نہ دے۔ یہی شاعرہ کا موقف ہے کہ وہ موت کو بھی ہنسی سے گلے لگا لے، اگر محبوب کی خواہش ہو تو اسے اس زندگی کو کوئی اہمیت نہ دے۔ شاعرہ کے لیے محبوب کا حکم ہی سب سے پہلے ہے، یہاں تک کہ اسے اپنی زندگی بھی عزیز نہیں۔ شعر نمبر 5۔ باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ مفہوم، اے مالی تمہاری مہربانی کا راز نہ کھلتا اگر اس باغ میں ہمارے حصے کا ایک بھی پھول ہوتا۔ تشریح، پروین فنا سید خواتین شعراء میں جدید لب و لہجہ اور منفرد شناخت رکھنے والی معروف شاعرہ تھی۔ ان کی شاعری میں ملی احساس، اعتدال اور انسانی دوستی کے عنصر نمایاں ہے۔ تشریح طلب اس شعر میں وہ نہایت مؤدب انداز میں کائنات کے خالق و مالک سے شکوہ کر رہی ہے کہ مجھے اس نے کچھ عطا نہیں کیا، اپنی ساری انواع اقسام کی نعمتیں دنیا کو بانٹ دی، ہر ایک پر انعام و اکرام کی بارش کی، لیکن میرا دامن خالی رہا۔ لوگوں کو احساس میں محبت اور وفا ملی اور جب میری باری آتی تو باغ میں ایک پھول بھی میرے نام کا پیدا نہ کیا۔ زندگی درد کی کہانی ہے، چشمے انجم میں بھی تو پانی ہے۔ پروین فنا سید یہ کہتی ہے کہ اے رب کائنات، میں تیری کرم نوازی کا بھرم کیا رکھوں، تو نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ بھرم تو اس کا رکھنا چاہیے جس نے کچھ عطا کیا ہو، جب مجھے کچھ عطا کیا ہی نہیں گیا تو میں کس چیز کی پردہ داری اور کس بات کا بھرم رکھوں۔ اے مالک، اگر تو نے مجھے بھی اس لائق تو سمجھا ہوتا تو میں بھی تیری کرم نوازیوں کا اور تیری عطاؤں کا بھرم رکھتی۔ اگر تو نے کچھ عطا ہی نہیں کیا تو انسان کس طرح تیری بندگی کرے، اگر تو ہمیں نوازا تو ہم بھی تیرے گیت گاتے۔ جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے حاکم بدہن ہے مجھ کو۔ اس شعر میں صرف مرات النظیر کا استعمال ہوا ہے۔ شاعر نے لفظ گلشن کی مناسبت سے پھول اور باغباں کا ذکر کیا ہے۔ شعر نمبر 6۔ تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یہ زاں کو پکارا ہوتا۔ مفہوم، اس اے انسان تجھ پر زندگی اور موت کے راز کھل جاتے ہیں اگر تو نے ایک بار بھی خدا کو پکارا ہوتا۔ تشریح، پروین فنا سید خواتین شعراء میں جدید لب و لہجہ اور منفرد شناخت رکھنے والی معروف شاعرہ تھی۔ ان کی شاعری میں ملی احساس، اعتدال اور انسانی دوستی کے عنصر نمایاں ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعرہ کہتی ہے کہ اگر سچے دل سے رب کو پکارو، اس سے تعلق خاطر قائم کر لو تو اس سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور فنا بقا کے تمام راز اس پر کھل سکتے ہیں۔ شاعرہ کا موقف ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور فانی ہے، بے شک ہرون موت و ذائقہ چکھنا ہی ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر کسی نے لوٹ کر واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہی دائمی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ سے لو لگانا اور اپنے مقصد تخلیق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس بات کا یقین کرنا زبان سے بھی اور دل سے بھی کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری تو ہر چیز سے واضح ہے، وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کرے سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ شاعرہ کا موقف ہے کہ جو لوگ اللہ سے لو لگاتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اسے وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں اور زبانہ دل سے اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ وہی لوگ اس کائنات کے بقا اور فنا کے راز کو جان سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس کی ذات کو وحدہ لا شریک سمجھنا چاہیے۔ شعر میں فنا اور بقا کا استعمال صنعت تضاد ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔